میری نظر میں سب سے بڑھ کر اہم کون ہے، کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا نام لکھ لیں اور ایک طرف وہ ساری چیزیں لکھ لیں، ساری پرائرٹیز لکھ لیں جس کے لیے ہم اپنے عمر کا، زندگی کا، طاقت کا، مال کا، صلاحیتوں کا بہترین حصہ لگا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہماری ساری انرجیز کھپ رہی، ہماری سوچوں، تخلیق، کریٹیوٹی، ہماری ہر بہترین چیز کا نچوڑ وہاں لگ رہا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کسی مقصد کے لیے جیتا ہے نا۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا الہ یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہے تو وہ سب رحمان سے چھوٹے ہیں، رحمان نے پکڑا تو یہ چھڑا نہ سکیں گے، پھر کہاں جاؤں گا؟ تو کیا فائدہ سب کچھ ان پہ نچھاور کرنے کا جو میری مشکل میں کام نہ آ سکیں گے میرے۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ اگر میں ایسا ہی کرتا رہوں، اس رب کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے بھاگتا رہوں، تو پھر تو گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا جھجک، علل اعلان، کسی خوف اور کسی خطرے کے بغیر صاف کہہ دیا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات سن لو، تم بھی میری بات مان لو، تمہارا بھی فائدہ اسی میں ہے۔ فاسمعونی، سن لو میرا اعلان۔ اور وہ اپنے عمل سے دعوت دے رہا تھا دوسروں کو بھی اسی رب پہ ایمان لانے کی، لیکن لوگوں سے برداشت نہ ہوا، لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ آخری حربہ اختیار کیا، مار ڈالا۔ سو وٹ؟ قیل ادخل الجنہ، ادھر انہوں نے مارا، ادھر جنت کے دروازے کھل گئے، آ جاؤ۔ قیل ادخل الجنہ، انہوں نے تجھ کو مارنا چاہا، تیرے مفادات کو نقصان دینا چاہا، تیری جان لینا چاہی، میں نے تیرے لیے ہمیشہ کی راحتیں عام کر دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے کہ اس کو جنت کی طرف، اس کے لیے سب کچھ کھل جاتا ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کر دی جاتی۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو ہی جنت کا نظارہ دیکھا، پھر خیال آیا اپنی قوم کا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی۔ یہ ہے مبلغ کا اخلاص اور خیر خواہی۔ مارنے والوں کے لیے بھی حسرت ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یہ جو سچی تڑپ ہوتی ہے نا لوگوں کی بھلائی کی، وہ مر کے بھی چین نہیں لینے دیتی انسان کو۔ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں، مجھے مار ڈالا، کاش ان کو پتا تو چلتا میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے مجھ کو بخش دیا، میری پچھلی ساری زندگی کی کوتاہیاں اور غلطیاں اور خامیاں جو ہیں سب معاف کر دی گئی اس سچے ایمان کی وجہ سے۔ کیونکہ ظاہر ہے آج تک وہ کفر کی حالت میں تھا، یکایک پیغمبروں کی بات سنی اور دل بدلا اور فوراً ایمان لے آیا، ایمان لاتے ہی پچھلا سارا حساب صاف کر دیا گیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے عزت والوں میں سے بنایا، باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ کیونکہ وہاں جا کر اس نے دیکھا ہوگا پیغمبر، شہداء، بڑے بڑے نیک لوگ، ان کی روحیں، کہاں میں اور میرا یہ مقام کہ مجھے یہاں جگہ مل گئی۔ وجعلنی من المکرمین، مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، نصح قومہ حیا ومیتا، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کے بھی خیر خواہی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف دل انسان تھا، لوگوں کے لیے حسد، بغض، کینہ وغیرہ کچھ نہیں رکھتا تھا، صاف دل، اپنے دشمنوں کی بھی بھلائی چاہنے والا اور خیر خواہی کرنے والا۔ کاش ان کو بھی ہدایت ہو جائے، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔
ایسے ہی لوگ جنت کے اہل ہیں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. اس بگڑی تگڑی قوم کے مقابلے کے لیے آسمانی لشکروں کی ضرورت ہی نہیں تھی، زمینی طاقت ہی تباہی کے لیے کافی تھی. وما كنا منزلين، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم کو بہت بڑی فوج لے کر آئے ان کا مقابلہ کرنے کی، کہ یہ چیز ہی کیا تھے. ان كانت الا صيحة واحدة، نہ تھی مگر ایک ہی چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک زلزلہ. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے، سارے تکبر اور سرکشیاں اور بگڑا پن سب کچھ بجھ گیا، سب ساتھ سمیٹ گئے. یا حسرتاً علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، افسوس بندوں کے حال پر. یوں لگتا ہے نا جیسے پچھڑے ہوئے، گرے ہوئے، مرے ہوئے قوم کے حال پہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر. یہ انہوں نے اپنا کیا کیا، انکار کر کے اور سرکشی کر کے. ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہر رسول کا انہوں نے مذاق ہی اڑایا، حق بات کرنے والے کے پیچھے ہی پڑ گئے. الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. ان سے پہلے کیسی کیسی قومیں گزر چکی جن میں سے کوئی واپس نہ اٹھا، کسی نے اٹھ کے نہ پوچھا آج تک کہ ہم پہ عذاب کیوں آیا اور کدھر گئے ہمارے سارے کارنامے اور ساری دنیاوی ترقی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. سب کے سب قیامت کے دن اٹھیں گے. دنیا میں تو کوئی پلٹ نہیں سکتا، وہاں آئیں گے اور سب کو حاضر کیا جائے گا اور سب سے پھر حساب لیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ انہوں نے. یہ کہتی ہیں کہ جب تبلیغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے نا، عزت جانے کا خوف ہے نا. یہ بات کبھی ہم اینالائز کریں نا کہ ہم کہیں بیٹھے ہیں اور ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے اور موقع بھی ہے، مہلت بھی ہے، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے، بات نہیں کرتے. کس ڈر سے؟ بےزتی خراب ہو جائے گی، ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. میری عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا کہ مجھے قوم نے مار ڈالا یا میری بات نہیں سنی. عزت کے دو ہی نقصان ہے نا، کہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نہ سنا جائے، اور دوسرا یہ کہ ختم کر دیا جائے. کیا نقصان ہوا. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کیا ہے، بڑی شان اور بڑی عزت والے، جو رب کے نزدیک عزت والے ہیں، وہاں مجھ کو جگہ مل گئی. تو اللہ کی راہ میں بے عزت ہو کر کبھی کوئی بے عزت نہیں رہا، وہ سب سے بڑا معزز انسان بن جاتا ہے. یہ ہم سب کے لیے بہت سبق کی بات ہے، بہت سبق کی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ٹوٹے گا اس کے رستے میں تو عزیز ہو جائے گا اس کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر نہ حرف آ جائے. یعنی اس کو اس بات کا فکر نہیں کہ لوگوں نے اس سے کیا کیا اس کے ساتھ. کیونکہ دین کے راستے میں نکلنے والا اپنے مقصد پہ نظر رکھتا ہے، وہ اس پہ کم نظر رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو. اس شخص کی زندگی میں کریج کا عنصر ملتا ہے نا. اس کو ایک بہت بڑی جرت مل گئی تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے خوفوں سے بے نیاز ہو گیا تھا. جب تک چھوٹے چھوٹے خوف ہمارا دامن پکڑے رکھتے ہیں نا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن جس شخص کو رب کا خوف لگ جائے، آخرت کا خوف لگ جائے، وہ چھوٹے خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جب بڑی نعمت نظر آتی ہے تو ہم سب کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم ذرا انجوائے کر لیں. تو جنت جیسی جگہ پر پہنچ کر بھی اس کو کس کا خیال تھا؟ پیچھے والوں کا.
کاش ان کو بھی پتا چل جاتا. اندر کی خیر جو ہے موقع ملنے پہ باہر آ گئی. بالکل جب ہمیں لوگوں کی طرف سے ری ایکشن ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہر جگہ بیٹھ کر ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ان کی بھلائی کے لیے مزید فکر مند ہوں. یعنی جب کوئی خیر کی بات ہمارے پاس کہنے کا موقع ہے تو ہمیں آس پاس نہیں دیکھنا چاہیے کہ اور میرا سپورٹیو اور حامی ہے تو میں کہوں, اگر نہیں تو میں اکیلا کیسے کہوں. اس شخص کا کوئی بھی حامی نہیں تھا لیکن اس نے کہہ ڈالی جو بات کہنی تھی. یہاں ایک اور چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ گو ود دا فلو یا پیئر پریشر ہے تو ہمیں وہی کرنا ہے جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے, تو یہاں اس کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی کیا جائے, کیونکہ جب بھی کوئی اسٹیمولس آتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے اس دو کے بیچ میں ہمارے پاس جو ڈیسیژن کی پاور ہے یا جو اتھارٹی ہے یا آزادی ہے اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اور اصل امتحان اسی چیز کا ہے, یعنی پریشر تو ہر دور میں ہوں گے اور پھر اس کے مطابق ری ایکشن ہمارا کیا ہوگا, کیا اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ یا صرف کسی کے بہاؤ میں آ کے ویسے ہی بہتے چلے جانا. پھر انجام کیا ہو سکتا ہے, انہی کے ساتھ ہی. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی خیرخواہی کی سوچ زیادہ آئے گی. اس میں یہ ہے کہ ایک بات جو 23ویں سپارے کی پہلی آیت سے بھی اور اس سے پہلے بھی جب وہ پیغمبران کی لیے دلیل وہ دے رہے ہوتے تھے تو ہم سب کے لیے بھی یہ ہے اس میں سبق کہ ہم کو بھی اپنے حق پر ہونے کی دلیل ہمارے ذہن میں خود بھی واضح اور ہمیں اپنی ماڈesٹی میں اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارے ساتھ ساتھ تو یہ ایک بہت پازیٹیو ویپن ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شرما شرمی میں ہم خود کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے منہ میاں بٹھو کیوں بنے, یا بالکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نصح قومہ حیا و میتا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی کسی بھی خیر کو باہر آنے کے لیے ماحول چاہیے. بستیوں کے نام اس لیے بھی نہیں کہ قرآن کسی مخصوص دور کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہر دور کے لیے ہے. ایک اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے کبھی نہیں کہتے تم میرا علاج کیسے کرو گے کہ تم میرے جیسے انسان ہو. اسی طرح اور لوگوں کو بھی نہیں, لیکن جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ تم کیسے حق بات کر سکتے اس لیے کہ تم میرے ہی جیسے ایک انسان ہو. اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے اثرات آثارہم میں اس کا حل کیا ہو, تو اس نے کہا کہ بہت سمپل حل ہے, جیسے دیوار پہ دھبا لگ جائے تو صاف کپڑا لا کے اس کو مٹا دیجئے. یعنی اگر غلطیاں ہو چکی تو ان کے اوپر نیکی کر لیجئے تو باقی سب چلا جائے گا. اس نے لکھا کہ اس مومن شخص کی تقریر میں حکمت کی بہت سی باتیں ہیں مگر سٹائل ذرا سا بحث کرنے والا محسوس ہوتا ہے. کیا یہ سوالیہ انداز ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا سچویشن کے دیکھیے, کیونکہ سچویشن کے مطابق ہے اس کا سوالیہ انداز. وما لی الا اعبد الذی فطرنی, کیونکہ جب ہر طرف سے کھڑے ہوں لوگ صرف اعتراض لے کر تو ان کو جواب دینے کے لیے بعض اوقات آپ کو اسٹرانگ طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں ہم اس کتے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں جو 2 روٹیاں کھا کر مالک کا وفادار ہو جاتا ہے. ہم انسان اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود سر تسلیم خم نہیں کرتے, وفا نہیں کرتے, مگر قیامت کے دن حسرت کریں گے جو کہ کچھ فائدہ نہ دے گی. ما قدموا آثارہم کے فوراً بعد بستی اور پیغمبر کی مثال دی گئی جو ہمارے لیے ایک واضح سبق ہے کہ جو شخص خیرخواہی کے ساتھ کام کرے گا اس کی موت بھی دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی. اور آپ دیکھیں نا کہ اس شخص بیچارے کے پاس تو ما قدموا والے کوئی اعمال نہ تھے نا, کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, ہاں, لیکن اس کی اگزامپل رہتی دنیا تک قرآن میں باقی رہے گی. اور ہم سب نے بھی اس کی اگزامپل سے کتنا کچھ سیکھا. اس شخص کے ایمان کے واقعے نے ہم سب کا ایمان تازہ کیا نا. اور سورت یاسین کس قدر پڑھی جاتی ہے, اگر کچھ لوگ بھی کچھ ٹرانسلیشن پڑھنے والے ہوں تو اس سے کس قدر فائدہ اس کے عمل سے اس کو ہو رہا ہے نا, اس کی اس چھوٹی سی اسپیچ سے جو چند جملوں پر مشتمل ہے. یہ چھوٹی سی اسپیچ قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے, آثار میں شامل ہو گئی. جی آپ انکار حدیث کے فتنے کا جواب بھی ایک طرح سے ملتا ہے نا. کہتا ہے کہ اے قوم اپنے پیغمبروں کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی آخر پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی جائے جبکہ ہدایت کی عملی شکل ان کے اندر پائی جاتی. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی. کن لوگوں کے لیے؟ انکار کرنے والوں کے لیے. پہلے تاریخ کی مثال سے سبق دیا اور اب عقلی دلائل, کائنات کی نشانیوں کے دلائل کہ زمین جس پہ چل پھر رہے ہیں دن رات, اس کو ذرا دیکھیں. یعنی جو شخص خدا کو پہچاننا چاہتا ہے, ایمان لانا چاہتا ہے, اس کے لیے ہر طرف علامتیں موجود ہیں.
احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. کیسے ہوتی ہے زندہ؟ بارش کے پڑنے سے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے غلے نکالے، جو انسان کی بنیادی غذا ہے. حب، چاہے وہ گندم ہو یا چاول ہو یا مکئی ہو. دنیا بھر میں کھانوں کے مختلف انداز کے ساتھ ایک بنیادی کھانا جو ہے غلے کی شکل میں وہ ضروری ہے. خاص طور پر اس کا ذکر کیا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. اب دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ خود کیا ہے، مٹی خود کیا ہے؟ بے جان سی چیز ہے نا. خود ہل سکتی ہے مٹی؟ خود کچھ کر سکتی؟ اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، عقل ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے. کیا ہے مٹی کے اندر بتائیے؟ مٹی کیا ہے؟ مٹی بذات خود تو کوئی چیز نہیں، لیکن اس کی پیداوار تو دیکھو، وہاں سے کیا کچھ نکل رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہی. جب ایک دانہ تم اس میں ڈالتے ہو تو وہ اس کو کیا بنا کے نکال دیتی ہے. وہ کون سی فیکٹری ہے جو اندر لگی ہوئی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ احییناہا، ہم کر رہے ہیں اس کو، ہم اس کو زندگی بخشتے ہیں کہ اس میں سے پودے وغیرہ نکل آتے ہیں، اور پھر تمہاری غذا کا سامان. وجعلنا فیہا جنات، اور بنائے ہم نے اس میں طرح طرح کے باغات، رنگا رنگ باغ، مختلف قسموں کے. کل ہی کسی نے مجھے تھائی لینڈ کا فروٹ دکھایا جس کے اوپر کوبرا کی سکن جیسی غلاف ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سانپ کی کھال ہو، اور اندر اس قسم کا پھل ہے اور میٹھا ہے. چکھا تو میں نے نہیں بتایا گیا ہے. یہ بھی زمین سے نکل رہے ہیں، آم بھی زمین سے نکل، سیب بھی وہیں سے نکلتے ہیں. جنات، طرح طرح کے باغ، پھولوں والے، پھلوں والے. من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے، یعنی اسی زمین سے پودے نکل رہے ہیں، اسی کے اندر سے پانی آ رہا ہے سیرابی کا کام کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہم نے کیوں بنایا؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائیں اس کے پھل میں سے، اس کی پیداوار میں سے. ثمر سے مراد یہاں پیداوار ہے. وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں کیا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. دوسرا معنی ایک اور بھی ماں کا کیا گیا. ماں کے دو معنی یہاں کیے گئے، ایک نہیں اور ایک جو یا تاکہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پہلا معنی. دوسرا معنی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور جو ان کے ہاتھ پھر آگے اس سے مزید بناتے ہیں. مثلاً گندم سے روٹی بناتے ہیں، پھلوں سے جوس بناتے ہیں، چاٹ بناتے ہیں، اس میں بھی مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں. وما عملتہ ایدیہم، اور جو کچھ بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سب کچھ اس سے لے کر اسی کو بھول جاتے ہیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور ان کے نفسوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. جب ہر چیز کی تکمیل اس کے جوڑے سے ہوتی ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت کیوں نہ ہوگا؟ دراصل یہ جوڑوں کی بات کر کے کچھ اور سکھانا اور سمجھانا مقصود ہے. وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات. رات کا آنا ایک نشانی. نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو. سلخہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جانور کی کھال کا جسم سے الگ کرنا، کھینچنا، جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نسلخ، ہم الگ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، منہ، اس سے، النہار، دن کو. یعنی جب رات آتی ہے تو ہم دن اس طرح کھینچ کے نکال لیتے ہیں اس میں سے، اور وہ چھا جاتی. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ اپنی چھت پر چڑھ کے مغرب کے وقت یا فجر کے وقت مشرق اور مغرب دونوں طرف کو دیکھیں.
اور کچھ دیر دیکھتے رہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز ایک دوسرے میں سے نکل رہی ہے، یعنی روشنی اندھیرے میں سے نکل رہی ہے اور اندھیرا روشنی میں سے آ رہا ہے۔ صبح کے وقت آپ دیکھیے، نسلخ منہ النہار، رات کے بعد یوں لگتا ہے کہ دن اس میں سے نکال کے باہر لے آیا گیا ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی صبح شام اور ظہر کے وقت کیا ہوتا ہے، حالات خود بخود بدلتے رہتے، تم اس روشنی کو تبدیل نہیں کرتے۔ نسلخو کا ایک معنی الگ کر دینا بھی تھا، الگ کر لیتے ہیں ہم اس سے دن کو تو اندھیرے میں وہ آ جاتے ہیں، یعنی دن کہیں اور لے جاتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں نا۔ کس طرح آپ دیکھیں کہ جیسے یہ گلوب ہے تو جس طرح اس کی حرکت ہوتی ہے سورج کے سامنے، اس طرح کیا ہوتا ہے، دن آتا جاتا ہے اور رات گزرتی جاتی اور اندھیرے میں داخل ہوتے جاتے۔ تو نسلخو کیا ہے، الگ کر لیتے ہیں، ایک طرف دن ہے ایک طرف رات ہے، الگ الگ ہو گئے۔ پھر اسی طرح جو بیچ کا حصہ یوں لگتا ہے جیسے کھچ کے جا رہا، آہستہ آہستہ جیسے کھینچا جا رہا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اپنے مقرر جگہ کے لیے، مستقر کے لیے۔ مستقر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ کہاں ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ جس کی طرف وہ دوڑا جا رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، اس کو پتا ہے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورج چلتا ہے، سورج بھی رواں دواں ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے ہر چیز سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ پھر یہ سمجھا گیا کہ نہیں، زمین اپنی جگہ کھڑی اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر آخر میں کیا پتا چلا، سورج بھی چل رہا ہے اور زمین بھی چل رہی ہے اور کل فی فلک یسبحون، سب کے سب دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ انسانی نظریات تو بدلتے رہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا کیا، کہ سورج سٹل ساکن چیز نہیں ہے، یہ چل رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا لمستقر لہا، اپنے مدار کے لیے، قرار کے لیے۔ اس کو ایک طرح سے یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہماری گیلیکسی میں ستاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ اس طرح فضا میں بکھرے ہوئے کہ ایک ڈسک سی بن گئی ہے ان سے، اور سورج ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے مرکز سے بہت دور ہے۔ اگر آپ اپنی گیلیکسی کی ایک تصویر دیکھیں کسی اسکرین پر تو آپ دیکھیں گے کہ جو سینٹر ہے گیلیکسی کا، اس سے ہمارا سولر سسٹم بالکل ایک کنارے میں پڑا ہوا ہے، بہت چھوٹا سا، اور ہماری گیلیکسی جو ہے وہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ نتیجتاً سورج بھی مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ سارے ستارے گھوم رہے ہیں تو وہ بھی گھوم رہا ہے۔ 1917 میں ایک سائنٹسٹ تھا شیلے، اس نے سورج اور اس کی کہکشاں کے مرکز کے درمیانی فاصلے کا اندازہ 10 کلو پارسک لگایا۔ اس کو اگر ہندسوں میں لکھا جائے تو 2 کا ہندسہ لکھ کے 17 صفر لگا لیں، 2 کا ہندسہ لکھ کے آگے 17 صفر لگا لیں، تو جو عدد آئے گا وہ کیا ہے، وہ فاصلہ ہے جو گیلیکسی کے سینٹر اور سولر سسٹم کے درمیان ہے۔ اور سورج کو اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 250 ملین یعنی 25 کروڑ سال چاہیے۔ پورا چکر لگانے کے لیے کیا چاہیے، 250 ملین ایئرز۔ حالانکہ سورج اپنے سولر سسٹم میں 150 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ یہ انفارمیشن بائبل، قرآن اور سائنس سے لی گئی ہے، موریس بکائی کی جو کتاب ہے۔ 250 ملین سالوں میں وہ اپنا چکر پورا کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے
وہ جہاں سے چلا ہے وہاں جا کے اس نے جو رکنا ہے اس کو مستقر کہا گیا ہو، یا اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں کچھ یوں بھی آتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے ان سے کہا جانتے ہو یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عرش تلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے واپس لوٹنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اجازت دے دی جاتی، اور یہی اس کا مستقر ہے۔ دیکھیں نا، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے ہو سکتا ہے ایک جگہ ایسی آتی ہو کہ جو بالکل عرش کے نیچے آ جاتی ہو نا، اور پھر وہ رب سے اجازت لیتا ہو کہ کیا آگے چلوں یا یہیں رک جائے۔ اور وہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، پیچھے ہی پلٹا دیا جائے گا۔ سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ سورج اپنے سولر سسٹم کے سمیت جا رہا ہے کس طرف؟ بلیک ہول کی طرف، یعنی ہماری گیلیکسی اور اس میں سولر سسٹم، یہ سارے کے سارے اکٹھے موو کر رہے ہیں کس جانب؟ بلیک ہول کی طرف۔ اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ نور کا ایک چشمہ ہے یا منبع ہے یا سورس ہے۔ جب یہ اس جگہ پر جا پہنچے گا تو کیا ہوگا اس دن؟ ان کے خیال میں قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کے آنے کی نشانیوں میں کیا نشانی ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ سورج بے نور ہو جائے گا۔ جب سورج اپنے سے زیادہ بڑی روشنی کی طرف جا پہنچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بے نوری ہونا نا اس نے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب کسی تیز روشنی کے سامنے ہم کینڈل لا کے رکھ دیں تو کینڈل کی روشنی کہاں کہاں جاتی ہے؟ کہیں بھی نہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر 2 راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو پھر نکل آتا ہے، آخری منزل پہ پہنچ کر بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اسی حال میں پھر نئے سرے سے نکلتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند یہ منزلیں طے کرتا کرتا پتلی اور ٹیڑھی کھجور کی پرانی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس شاخ کو دیکھیں جو اصل سے ٹوٹ گئی ہو یا سوکھ گئی ہو تو بالکل ایسے کرو اس کا نظر آتا ہے۔ کچھ یہ ملتا جلتا ہے ناریل کے درختوں سے بھی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے جائز ہی نہیں، سورج کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ چاند کو جا پکڑے۔ تدرک القمر، یہ دال رے کاف درک سے ہے۔ درج کہتے ہیں کس کو؟ اوپر کو درجہ بدرجہ جانا، اور درک کہتے ہیں نیچے کو درجہ بدرجہ جانا، اور یہاں ادراک کا معنی ہے پا لینا۔ سورج یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے چاند کو جا پکڑے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں سیاروں کے آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آسمان سے مختلف ہے۔ اردو میں تو فلک آسمان کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں فلک آسمان کے لیے نہیں ہوتا، آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدار۔ جب یہ کہا کہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ سارے ستارے سیارے جو ہیں وہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں، کوئی بھی کہیں ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ذرے سے لے کر بڑے بڑے پلانٹس تک۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا مدار مختلف ہے، راستہ مختلف ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طے شدہ ایک سرکل ہے۔ تیسری بات یہ کہ مدار تاروں کو لے کے گردش نہیں کر رہے بلکہ تارے مدار میں یا افلاک میں آربٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ یہ ایسے ہیں جیسے تیر رہے ہوں، فلوٹ کر رہے ہوں۔ یسبحون، سباحت کہتے ہیں تیرنے کو۔ کل فی فلک یسبحون۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور قدرتوں کا۔
کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، اتنا بڑا کارخانہ کائنات بنایا، لیکن اس کے اندر مکمل ہم آہنگی رکھی. ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی گردش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی باہمی ٹکراؤ اور تضاد نہیں.